کہارو نے پالکی اٹھائی اور آگے پیچھے نیاز مندوں کی بھیڑ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور چلے کہ یکا یک امام اہل سنت کی آواز سنائی دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجموعہ بھی رک گیا۔ حضرت اضطراب کی حالت میں پالکی سے برآمد ہوئے، کہاروں کو اپنے پاس بلایا اور برائے ہوئی آواز میں پوچھا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں؟ اپنے جد امجد کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر کہاروں میں سے ایک کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کا آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے دبی آواز سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا ہے۔ سمجھ لیجئے میں اس چمن کا ایک مرجایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کے بشام جانے متر ہیں۔ رگوں کا خون بدل نہیں سکتا، اس لیے آل رسول ہونے کا انکار نہیں، لیکن اپنی خانہ برباد زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینے پہلے آپ کے شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا، کسی ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہر روز سویرے ان کے گروہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ابھی مزدور کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ میں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس مزدور کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ آنسوں کی بارش میں مزدور سے التجا کر رہا ہے، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجیے، لا علمی میں خطا سرزد ہو گئی۔ ہائے غضب کیا ہو گیا؟ جن کے کفے پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی نے کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازک اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بڑے مجبے میں میری ناموس سے عشق کی کتنی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر ٹوٹے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، اس انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبہ امام اس سید ذات مزدور کی منت سماجت کر رہا ہے، اور لوگ پٹی پٹی آنکھوں سے عشق کی نازک برداریوں کا یہ رقص اور رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے اور اقرار کر دینے کے بعد امام اہل سنت نے ایک آخری التجائے شوق پیش کی، کیونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعور کا ایک تقصیر کا کفارہ تو جبھی ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں اپنے کندھے پر اٹھوں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہونے لگی۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق جنوں کی خیزی کی ضد پوری کرنی پڑی۔ یہ منظر کس قدر دلگزاز ہے۔ امام اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں میں شامل ہو کر اپنے علم و مرتبہ، جبہ و دستار، عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل گئے، قدرتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی، اور دشمنان کو بھی ماننا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ احمد رضا بریلوی کے دل کی عقیدت و اخلاص کا جب یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی اور محبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔